السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پاکستان کے جو سیاسی دنگل چل رہا ہے، اتار چڑھاؤ، پاکستان کی جو معیشی صورتحال ہے، اس سے تمام تر طبقہ جو کاروباری طبقہ ہے وہ تمام تر جو ہے بے حال ہو چکا ہے، برا حال ہے اس کا۔ اس ٹائم پاکستان کی معیشت بھی تباہ حال ہے۔ جو سب سے بڑا سیکٹر ہوتا ہے ہر دنیا میں ایک معیشت کو بحال کرنے کا، سب سے اولین اور سب سے بہترین جو سیکٹر ہوتا ہے وہ ہے پراپرٹی کا کاروبار۔ میں اس سے کافی کاروبار وابستہ ہیں، اس سے کافی لوگوں کی روزگار وابستہ ہیں۔ پراپرٹی سیکٹر بھی اس ٹائم بہت بدحالی کا شکار ہے۔ ہمارے ساتھ ایک نامور جو ہے پراپرٹی بزنس سے ریلیٹڈ سجاد بھائی میں ہیں، جو ہمیشہ اچھے حالات برے حالات پر نظر رکھتے ہیں پراپرٹی کے اندر۔ پراپرٹی کے اتار چڑھاؤ پہ ان کے بڑے اچھے تجزیے ہیں اور بڑا اچھا ان کا تجربہ ہے۔ ان سے پوچھیں گے کہ اس سیکٹر میں کیا حال ہے، اس تمام سچویشن میں اس سیکٹر پر کیا اثر انداز ہوا ہے، کتنے کاروبار خراب ہوئے ہیں، پراپرٹی کتنی ڈسٹرب ہوئی۔ جی السلام علیکم سجاد بھائی۔ جی وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں؟ آپ کا بڑا ماشاءاللہ تعارف ہے اور اس سیکٹر میں آپ کا بڑا نام ہے، لاہور کی اسپیشل پراپرٹی سیکٹر میں آپ اس بزنس سے کافی پرانے وابستہ ہیں۔ مجھے یہ بتائیے سجاد بھائی، یہ جو چل رہا ہے سچویشن، جو ماحول چل رہا ہے سیاسی، اور یہ پاکستان کی معیشت ویسے آلریڈی ڈوب گئی ہے، مہنگائی سر چڑھ بول رہی ہے، اس سیکٹر کو کتنا فرق پڑا ہے ان چیزوں؟ سب سے پہلے تو میں شفقت بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور آپ نے انٹرویو سے پہلے بتایا کہ جو بھی آپ کے دل میں دل کھول کے باتیں کرنی ہے، اور آج دل بھی کر رہا ہے۔ کافی دوست اور بھی آئے انٹرویو لینے کے لیے، لیکن دل نہیں کیا۔ آپ کو دل کھول کے باتیں کرنے کا دل کر رہا آپ کے ساتھ نا۔ سب سے اولین جو تباہی کا جو سسٹم بنا ہے نا، وہ سب سے ریئل اسٹیٹ کے ادارے کو بہت زیادہ تباہ ہوا ہے۔ اور جو ہمارا اس وقت ملک میں جو چل رہا ہے، جس پہ ہمارا کو ملک کی کچھ سب سے سمجھ لے کچھ زیادہ کچھ چیز چل رہی تھی، جس میں ماحول چل رہا تھا، تو زیادہ کچھ جس میں ہو رہا تھا، وہ اس میں سب سے زیادہ ریئل اسٹیٹ کا ہی کاروبار ہو رہا تھا۔ معیشت کا دار و مدار ریل اسٹیٹ سے جی، اور معیشت بھی اسی سے، کیونکہ لوگ باہر سے جب آتے ہیں، ہمارے جو اوورسیز بھائی گئے ہوئے ہیں باہر سے، جب وہ آتے ہیں وہ وہاں سے ڈالر لے کے آتے ہیں، جہاں پہ انہیں سب سے جو بہترین چیز ہمارے یہاں پہ ملتی ہے وہ پراپرٹی کے ریلیٹڈ زمین، کوئی رقبہ، کوئی ایکس وائی زیڈ، اس طرح کی وہ چیزیں کمرشل مارکیٹ پرچیز کرتے ہیں۔ اور ہمارے اس طرح باہر سے ڈالر بھی آتے ہیں اور ہماری معیشت بھی اس سے چلتی ہے۔ جب کسی ادارے میں یہ چلتی ہے تو پھر پھل والے کا پھل بھی بکتا ہے، اے سی والے کا اے سی بکتا ہے، جو گاڑیوں کے ڈیلر ہیں ان کی گاڑیاں سیل ہوتی ہیں، یعنی کہ بہت، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریئل اسٹیٹ کا کام چلتا ہے تو پاکستان کا تمام نظام زندگی چلتا ہے۔ یعنی کہ معیشت کو سٹیبل کرنے میں بہت اہم کردار ریل اسٹیٹ کا ہے۔ جی بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ سمجھ لیں کہ یہ ریڑھ کی ہڈی کے اگر متعارف بھی اس کو کہا جائے تو کم نہیں ہے۔ لیکن یہ اب جو صورتحال ہے اس سے تو مایوس ہوئے ہیں اوورسیز جو انویسٹر، جو آپ بتا رہے ہیں کہ باہر سے آتے ہیں، ان کو سب سے آسان بزنس یہ لگتا ہے، وہ بھی مایوس ہوئے ہیں، اور یہاں کے جو مقامی جو اس طبقے سے وابستہ ہے بزنس مین، وہ بھی بڑے مایوس ہیں۔ یہ کتنا فرق پڑا ہے جی یہ تمام؟ سر میں اگر آپ کو بڑا سادہ، اگر میرے دوستوں بھائیوں کو سمجھ آ جائے تو میں بتا دوں گا کہ پہلے اگر 100% کام چل رہا تھا، اب جو آگے والے 2 زیرو ہیں وہ ختم کر دیں، یہ 1% پہ آ گیا ہے۔ اب حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ تھا یا وہ کام کر رہے تھے، انہوں نے اپنا پیسہ چھپا کے رکھ لیا، وہ کام تو کر ہی نہیں رہے، وہ تو آلموسٹ ہمیں ڈالر کی صورت میں باہر دبئی شفٹ ہو رہے ہیں یہ لوگ۔ بڑے دبئی ماشاءاللہ سننے میں آیا کہ آپ رینکنگ آپ ہی بتا رہے تھے کہ اب پاکستانی جو بزنس مین ہیں ان کی رینکنگ میں اضافہ بھی ہو گیا ہے، کافی ڈالر بھی باہر جا رہے ہیں۔ سر اس میں اتنا اضافہ ہو گیا، پاکستان بھوکا پڑا ہوا ہے۔ پاکستان کے جو لوگ ہیں میری سمجھ سے باہر ہیں، وہ وہاں پہ 8ویں نمبر پہ آئے ہیں۔ ہمارے ٹی وی پہ میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا، تمام چینل یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کی جو پراپرٹی وہ 8ویں نمبر پہ، ہمیں یہاں پہ یہ بھوکا چھوڑ گئے، جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو کر رہیں گے، یہ غریب لوگ کہاں جائیں گے؟ اس کے کون ذمہ دار ہے؟ یہ موجودہ حکومت ہے، اس سے پہلے بھی حکمران گزر چکے ہیں، بڑے بڑے دعوے اور کچھ حالات بہتر نہیں کیا ہے، معیشت کو بحال نہیں کیا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ سیاست دانوں کو کیا پیغام ہے؟ جی سیاست دانوں کے آگے یہی ہے ایک ہماری عرض ہے کہ آپ تو امیر لوگ ہیں، آپ کے تو جائیدادیں دبئی،
لندن اور XYZ ملکوں میں ہیں. آپ تو بیٹھیں گے یہاں پہ ہیلی کاپٹر سے جہاز میں بیٹھیں گے چلے جائیں گے. ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا تو پاکستان کے علاوہ کوئی ملک ہے ہی نہیں ہے جہاں پہ ہم جا سکیں. ٹیکس بھی بڑے عائد کر دیے ہیں یہ حکومت نے, تو پراپرٹی کے جو ٹرانسفر وغیرہ ہوتی ہے اس پہ ٹیکس بھی بڑے عائد کیے, اس سے بھی بڑا فرق پڑا ہے. سر اس سے تو اتنا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں اتنا زیادہ ہم چیزیں بیچ رہے ہیں کہ یار کو بچ جائیں, کو بچوں کے لیے کوئی کھانا چھانا لے آئیں, بچوں کے لیے کچھ چیزیں خرید رہے ہیں. بچے تو فرمائش کرتے ہیں, بچے تو بچے ہیں, ان کو کیا پتہ ہے. بچے تو کر رہے ہیں کہ پاپا میں یہ چیز لا کے دیں, لیکن اب اس کو کیا پتہ کہ پاپا کے پاکٹ میں پیسے ہیں کہ نہیں ہے. ہمارے جو پیسے یہاں پہ لگے ہوئے تھے وہاں پہ نکل ہی نہیں رہے. غریب آدمی تو اب گھر بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے. کنسٹرکشن بھی اتنی مہنگی ہو گئی, پلاٹس کی قیمت مہنگے ہو گئے, مہنگائی کی وجہ سے. یہ بھی ایک وجہ ہے. سر جی یہ سب سے بڑی وجہ یہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو موجودہ حکومت آئی ہے, شاید تجربہ کار تھے, سنا تھا کہ تجربہ کار حکومت آئے گی تو بہتری کی طرف جائیں گے ہم. بڑا خطرناک تجربہ ہوگا. یہ تجربہ تو ہمارے گلے میں پڑ گیا بھائی جان. یہ تو ایسا گلے میں پڑ گیا, جب آئے تھے 185 میں تھا ڈالر, اب کہاں ہے, اب ملتا بھی نہیں ہے. اور میرا 255 میں گم ہو گئے جی سر جی, مارکیٹ سے گم ہو گئے ہیں. اور میری اپنی موزدانہ عوام سے بھی گزارش ہے کہ جن دوستوں بھائیوں نے ڈالر کو چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ ہمارے پیسے اگین ہو جائیں, یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے. ذخیرہ اندوزی اللہ پاک نے منع فرمائی ہے. میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو ہمارے پاکستان کے میں رہنے والے ہیں, جن کے پاس ڈالر چھپائے ہوئے ہیں, انہوں نے وہ مارکیٹ میں پھینکیں, مارکیٹ میں واپس کریں, اپنا پاکستان میں کا پیسہ یوز کریں تاکہ غریبوں کا بھلا ہو سکے. یہ کام رواں دواں چلے, یہ نظام زندگی چلے. کہ ایسا نہ, مجھے تو ایسا خوف ہے یا ایسا مجھے ڈر ہے کہ یار پاکستان ہمارے میں ایسا کہیں عالمی جنگ جیسا یا جس کے عالم جو ہے وہ کھینچ لے, نفسا نفسی جی ہو جائے گی, برا حال ہو جائے گا, بدحالی ہوگی, کرپشن اپنا کرائم بڑھیں گے, لوگ ایک دوسرے کے لوٹنا شروع کر دیں گے. یہ پاکستان, سجاد بھائی نے بہت پیاری بات کی ہے کہ ذخیرہ اندوزی حرام ہے اسلام میں, دین میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, جو ڈالر چھپا لیتے ہیں, چینی گودام میں کر لیتے ہیں, مہنگی ہونے کے بعد نکالتے ہیں, تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا پاکستان کا سوچیں, غریب کا سوچیں. اس حرام کی کمائی سے آپ کا کچھ نہیں بننا. سجاد بھائی بہت بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے. امید کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب, پاکستان کا بھی حامی و ناصر, ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا, اور رب کریم ہم پہ رحمان اور رحیم کبھی نہ کبھی رحم ضرور کرے گا. حالانکہ ہم اس قابل نہیں ہیں جس طرح ہم لوگ کر رہے ہیں ذخیرہ اندوزی, اور یہ 2 نمبری ہمارے سیاستدان کس چکروں میں پڑ گئے. ہمیں اللہ پاک ہدایت دے, سب کو ہدایت دے. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.